پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر، ایران اور سعودی عرب میدان میں آ گئے، یعنی افغان طالبان نے گھٹنے ٹیک دیے اور ثالثوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ پاکستان سے ہمیں بچا لو۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک رات میں ہی رونے لگ گئے ہیں۔ دیکھیں، رونا تو انہوں نے تھا، ان کا نجائز باپ جو ہے بھارت، وہ 2 دن میں رونے پہ آ گیا تھا اور امریکہ کے پاس جا کر گھٹنے ٹیک دیے تھے کہ پاکستان سے ہمیں بچاؤ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان کے رافیل سمیت جدید طیارے گرا چکا تھا، ان کے S-400 کو مار چکا تھا، اور 2 ہی دن میں وہ گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہوئے کیونکہ وہ ایک لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ اس خطے کی سب سے بڑی فوجی قوت ہے اور ایٹمی قوت ہے۔ اس کے بعد اگر آ جائیں افغانستان کی جانب، تو افغانستان والے تو چند گھنٹے کی مار تھے۔ یہ ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ان میں وہ دم خم نہیں ہے، لیکن صرف بھارت کی شہم اور چند ڈالرز کی حفظ میں یہ اپنے لوگوں کو جو ہے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ ہمیں افغان عوام سے انتہائی ہمدردی ہے، جن پر یہ ڈاکو جو ہیں اس وقت قابض ہیں، نہ صرف قابض ہیں بلکہ لوگوں کی جان لے رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات سے بھی محروم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بین یہ کہ جو ان کا ہمدرد ملک ہے اسی کو ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، عباس عراقچی صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، 2 ہمسایہ ہیں، پاکستان اور بھارت مل کر بیٹھیں اور بات کریں۔ سعودی وزیر خارجہ کا ہمارے اسحاق ڈار صاحب کو فون آ گیا اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ثالثی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ قطر سے بھی پیغام آ گیا تمیم صاحب کا بھی کہ جی اس کو ثالثی کے ساتھ دیکھیں۔ پہلے بھی ہم نے انہی ممالک کے، یعنی قطر کے کہنے پر اور سعودی عرب کے کہنے پر ہی ان کو معاف کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ انسان کے بچے بنے۔ ہم نے فائر بندی کر دی، ان کو معاف کر دیا، سارے معاملات سیٹل کر لیے، ہم خاموش ہو گئے، لیکن یہ پھر باز نہیں آئے۔ اب بھی یہی ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ چند دن کے لیے ڈرتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، اور جب ان کو ذرا سی آکسیجن ملتی ہے، آکسیجن سے مراد وہ ڈالرز ہیں جو بھارت سے آتے ہیں، تو یہ دوبارہ پاکستان میں کشیدگی شروع کرا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے یا ثابت کیا جائے کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو ہماری اعلیٰ فوجی قیادت ہے، چاہے آپ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے لیں یا ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کا نام لے لیں، وہ ایسی قیادت ہے جو پرومپٹ ایکشن پہ یقین رکھتی ہے۔ وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں کہ کسی بات کو لمبے عرصے تک کے لیے چلایا رکھے جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے جواب دیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم کس قوت کے مالک ہیں۔ دیکھیں، بھارت کو بھی ہم نے مئی میں، پچھلے سال مئی میں ایسے ہی جواب دیا تھا۔ اسی طرح ہم نے ان کو، افغانوں کو رات، اسی طرح طالبان کو، افغان تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، ویسے ان کو افغان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ طالبان کچھ دہشت گرد ہیں TTP کے نام پر، اور یہ گروہ ہیں جن کا کلا کما کرنا جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، اینٹونیو گوترس نے بھی جو ہے پیغام دیا ہے کہ ان کے جو ترجمان ہے، انہوں نے کہا کہ پاک افغان کشیدگی پہ ہماری نظر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کشیدگی کم سے کم ہو۔ دیکھیں، کم کیسے ہوگی؟ پاکستان کسی کے ملک میں جا کر کوئی قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم کوئی دہشت گرد ٹریننگ سینٹر نہیں بنائے کے بیٹھے ہوئے۔ ہم نے ان کی اس وقت میں مدد کی جب دنیا کی ایک بڑی سپر پاور ان کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ ہم نے ان کی اس وقت مدد کی جب دنیا کی دوسری سپر پاور ان کے اندر موجود تھی۔ ہم نے ہمیشہ ان کی مدد کی، ان کے 40 لاکھ لوگوں کو جہاں پناہ گزین بنایا، اپنے خرچ پر پالا، لیکن اس کے باوجود اور وہ ہم نے ان کو اپنے خرچ پہ پالا اور وہ ہمیں کھاتے رہے، اندر سے کترتے رہے چوہوں کی طرح۔ آپ مجھے بتائیں، یہ ثالثی جو ہے یہ ہمیشہ افغانستان کے لیے ہی کیوں آتی ہے؟ آج ایک ونس فار آل ایک سیٹل کیوں نہ ہو جائے معاملہ؟ افغانستان خود آ کر یہ ثالثی کہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ سے نہیں کروں گا۔ یہ ثالثوں کے ذریعے آتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں، تو ثالثوں کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ میں یہ ثالث شرمندہ تو ہوتے ہیں، لیکن وہ سوچتے کیوں نہیں کہ بھائی اور اس دفعہ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان بھرپور جواب دینے کے بعد ثالثی کی طرف آئے گا؟ یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ پاکستان کے بھی اسلامی بھائی ہیں اور ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے، قطر اور سعودی عرب کے لیے ہمارے دلوں میں احترام موجود ہے، اور یہ اسلامی بھائی بھی ہیں، تو ہمیں ان کا ہمیشہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ خارجی نہیں کرتے ہیں۔ یہ طالبان خارجی جو ہیں یہ صرف ڈنڈے کی جو زبان سمجھتے ہیں، ثالثی کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ثالثی کی زبان کو اس وقت ہمیں کچھ عرصے کے لیے موقوف کرنا چاہیے۔ اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جب تک یہ TTP کے وہ دہشت گرد جو پاکستان کا مطلوب ہیں پاکستان کے حوالے نہیں کرتے،
اور اس بارڈر کو دونوں طرف سے سیل نہیں کیا جاتا. میں دونوں طرف سے کہتا ہوں, اگر پاکستان سیل کر رہا ہے تو افغانستان بھی اپنی طرف سے سیل کر لے, بھائی ہم نہیں آنا چاہتے. ہاں جی بالکل نہ ہم دور اندازی, نہ آپ اسمگلنگ کریں, نہ آپ منشیات لے کر آئیں, نہ آپ دہشت گرد پاکستان میں پہنچائیں. آپ اپنے ملک کو ترقی دیں. یہ نہیں کریں گے, دہشت گردی پہنچائیں گے, منشیات نہیں لے کے آئیں گے, اسمگلنگ نہیں کریں گے, تو یہ زندہ کیسے رہیں تو گے؟ بھائی زندہ کیسے رہیں گے؟ تو بھارت سے لیں نا پیسہ, بھارت سے کہیں ہماری ترقی کے لیے پیسہ تو دو. بھارت اس لیے پیسہ دیتا ہے نا کہ تم یہ پیسہ دیا, تم دہشت گرد بھیجو. اسرائیل سے کہیں کہ ہماری ترقی کے لیے پیسہ دو. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہ طالبان کی جو اس وقت یہ رجیم ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میں اس پہ لگا ہوا ہوں, میں نکال لوں گا کوئی نہ کوئی اس کا بھی کلو. یہ اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. دیکھیں اگر بھائی اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں تو تبھی یہ جب مودی وہاں پہ اسرائیل پہ تھا اور انہوں نے ڈالرز کا اعلان کیا تو تبھی انہوں نے اٹیک کر دیا آپ نے میرے منہ کی بات لے لی کہ مودی وہاں پہنچا اسرائیل میں اور یہ ہم پر حملہ آور ہو گئے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹریکا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف بن رہا ہے. اس میں افغان, بھارت اور اسرائیل شامل عامر ہیں. بھائی اس پہ میں نے الگ سے آپ سے بات کر دی ہے, کیونکہ جب پچھلی دفعہ ملا متقی بھارت میں تھے تو انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا, اور اس دفعہ مودی اسرائیل میں آیا تو انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا. یہ دیکھیں بالکل آپ کو واضح چیزیں سامنے فریم میں نظر آ رہی ہیں. تو پھر کاہے کی ثالثی اور کاہے کی صلح؟ میں یہ سمجھتا ہوں نہ یہ ثالثی کا وقت ہے نہ صلح کا وقت ہے, یہ جہاد کا وقت ہے ان خارجیوں کے خلاف جو پاکستان کے امن, پاکستان کے معصوم لوگ, پاکستان کی بہادر افواج, پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں پر جو ہیں اپنے بزدلانہ حملے کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور یہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ عامر بھائی, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ دراصل یہ خارجیوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, اور ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک کو بھی دو ٹوک پیغام دیا جائے گا کہ جب تک یہ خارجی اب گھٹنے نہیں ٹیکیں گے ان کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. دیکھیں رونا تو انہوں نے تھا, ان کا نجائز باپ جو ہے بھارت, وہ 2 دن میں رونے پہ آ گیا تھا اور امریکہ کے پاس جا کر گھٹنے ٹیک دیے تھے کہ پاکستان سے ہمیں بچاؤ, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اس کے بعد اگر آ جائیں افغانستان کی جانب تو افغانستان والے تو چند گھنٹے کی مار تھے. یہ ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ان میں وہ دم خم نہیں ہے, لیکن صرف بھارت کی شے میں اور چند ڈالرز کی حفظ میں یہ اپنے لوگوں کو جو ہے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. ہمیں افغان عوام سے انتہائی ہمدردی ہے جن پر یہ ڈاکو جو ہیں اس وقت قابض ہیں. عباس عراقچی صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. سعودی وزیر خارجہ کا ہمارے ساکھ صاحب کو فون آ گیا, قطر سے بھی پیغام آ گیا تمیم صاحب کا بھی کہ جی اس کو ثالثی کے ساتھ. دیکھیں پہلے بھی ہم نے انہی ممالک کے یعنی قطر کے کہنے پر اور سعودی عرب کے کہنے پر ہی ان کو معاف کیا تھا. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو ہماری اعلیٰ فوجی قیادت ہے, چاہے آپ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے لیں یا ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کا نام لے لیں, وہ ایسی قیادت ہے جو پرومپٹ ایکشن پہ یقین رکھتی ہے.